بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ درس بخاری کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور ہم پچھلے پروگرام میں 927ویں حدیث پاک تک پہنچے تھے۔ اگلی حدیث سے پہلے اس کے عنوان باب کا ذکر کرتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا باب قائم کیا ہے، باب القعدتی بین الخطبتین یوم الجمعتی، یعنی جمعے کے روز دو خطبوں کے درمیان بیٹھنے کا باب۔ اس میں حدیث پاک لے کر آئے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو خطبے دیتے تھے جن کے درمیان بیٹھتے تھے، یعنی جمعے کے دن رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم دو خطبے دیا کرتے تھے اور ان کے درمیان قعدہ فرماتے تھے، یعنی بیٹھتے تھے۔ تو عند الاحناف یہ بیٹھنا سنت کریمہ ہے، یعنی اگر امام یا خطیب جو ہے مثال کے طور پہ پہلا خطبہ دیں اور نہ بیٹھیں، کھڑے رہیں اور تھوڑی دیر رک کر دوسرا خطبہ شروع کر دیں تو یہ دونوں خطبے ہو جائیں گے، لیکن خلاف سنت طریقے سے ہوں گے، کیونکہ سنت مبارکہ یہ ہے کہ پہلا خطبہ ختم کرنے کے بعد اتنی دیر بیٹھنا کہ 3 آیات پڑھ لی جائیں، چاہے پڑھیں نہیں لیکن اتنا وقفہ کرنا ایک امر مستحب ہے اور بیٹھنا سنت مبارکہ ہے۔ اس کے بعد پھر اگلا خطبہ شروع کیا جائے۔ اگلے باب کی طرف آتے ہیں، باب الاستماع الی الخطبہ، خطبے کو بغور سننے کا باب۔ حدیث نمبر ہے 929، یہ پہلے بھی گزر چکی ہے، دوبارہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب جمعے کا دن ہوتا ہے تو فرشتے مسجد کے دروازے پر ٹھہر جاتے ہیں اور آنے والوں کو لکھتے ہیں، یعنی ان کی فہرست بننا شروع ہوتی ہے اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے آنے پر انعام مرتب فرماتا ہے، فضیلت عطا فرماتا ہے، اس کو بھی لکھا جاتا ہے۔ چنانچہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو پہلے آئے اس کو پہلے لکھتے ہیں، جو جلدی آئے اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی اونٹ کی قربانی کرے، پھر جو اس کے بعد آئے وہ گائے کی قربانی کرنے والے کی مثل ہے، پھر مینڈھے کی مثل ہے، پھر مرغی کی، پھر انڈے کی۔ پھر جب امام حجرے سے نکل آئے تو فرشتے اپنے صحائف کو لپیٹ دیتے ہیں اور وعظ کو سنتے ہیں، ذکر کو سنتے ہیں، خطبے کو سنتے ہیں۔ تو پچھلی جو حدیث پاک تھی اس میں آپ کو بتایا تھا کہ جب جمعے کی ساعتیں شروع ہوتی ہیں، یعنی جب ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے تو اسٹارٹ وہی جمعے کا وقت بھی اسی وقت آغاز ہوتا ہے، جمعے کے وقت کا آغاز ہوتا ہے۔ تو اس وقت سے لے کر اور ختم جمعہ تک اگر آپ پورے وقت کو ڈیوائیڈ کر دیں 5 حصوں میں تو پہلا حصہ پہلی ساعت ہے گویا کہ، تو جو اول وقت میں جمعے کے لیے آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک اونٹ کی قربانی کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب وہ ثواب کتنا ہوتا ہے یہ کوئی متعین تو ہے نہیں، نامعلوم کتنا۔ ویسے تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے ہر بال کے بدلے میں انسان کو ایک نیکی دی جاتی ہے، یعنی جب انسان قربانی کرتا ہے تو ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے، لیکن یہ ایک نیکی کا بیان ہے، اس پر اور بہت ساری نیکیاں مرتب ہوتی ہیں اور بہت سارے فضائل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائے۔ اب اللہ تعالیٰ ایک اونٹ کی قربانی کا ثواب کتنا عطا فرماتا ہے، اور وہ بھی وہ قربانی کہ جو بالکل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو۔ ہم جو قربانیاں کرتے ہیں اس میں ایرر ہو سکتا ہے نیت کے اعتبار سے، کہ ہم بعض اوقات دکھاوے کے لیے بھی ہو سکتا ہے کر بیٹھیں، یہ ہو سکتا ہے کہ خوش دلی کے ساتھ نہ کریں، دل میں تھوڑی سی تنگی پیدا ہو جائے۔ یہ بھی بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ اچھا یار اب تو کرنی ہی پڑے گی، دیکھو نا کتنا پیسہ خرچ ہو جائے گا، یار بجٹ آؤٹ ہو جاتا ہے ہمارا۔ تو اس طرح کی کچھ چیزیں بیچ میں آ جاتی ہیں جس کی بنا پر ہو سکتا ہے کہ ہمارا اخلاص متاثر ہو، یا پھر ہم مکمل طور پہ جو شریعت کی طرف سے کسی بھی نیک عمل کی ادائیگی کے سلسلے میں خوش دلی مطلوب ہے وہ مطالبہ پورا نہ کر سکیں تو ثواب میں کمی ہو جائے۔ لیکن جو قربانی اللہ تبارک و تعالی قبول فرما لے، اور یہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس کا ثواب ایک اونٹ کی قربانی کی مثل عطا فرمائے، تو یقینی سی بات ہے وہ قربانی ہوگی
جو بارگاہ الہی میں بالکل مقبول ہو، اس کا کتنا ثواب ہوتا ہے، اس کا کتنا بدلہ اللہ تبارک و تعالی نے مقرر فرمایا، اس کا اندازہ لگانا بے حد دشوار ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اسے بے شمار ثواب ملے گا جو پہلی ساعت میں آئے گا، پھر دوسری ساعت میں آئے تو گائے کی قربانی کا ثواب، تیسری میں مینڈھے کی، چوتھے میں گویا کہ ایک مرغی کو صدقہ کرنے کا، اور پانچویں ایک انڈے کو صدقہ کرنے کا ثواب۔ یعنی جیسے جیسے دیر کریں گے ویسے ویسے ثواب میں کمی آتی چلی جائے گی۔ تو یوں حساب کریں، میں نے پہلے کہا کہ جمعہ کا اختتام نہ کہیں بلکہ یوں کہیے خطبہ کا اسٹارٹ، کیونکہ سرکار نے فرمایا کہ پھر جب خطبہ امام حجرے سے نکل آتا ہے خطبے کے لیے تو فرشتے اپنے صحائف لپیٹ لیتے ہیں، گویا کہ اب لکھنا بند کر دیتے ہیں۔ تو یوں اس ساعتوں کا حساب کر لیں کہ جب بالکل جمعہ کا آغاز ہو اس وقت سے لے کر اور امام کے حجرے سے نکل کر ممبر کی طرف آنے تک جتنا وقت ہے، اگر اس کو 5 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا جائے، پہلے حصے کو پہلی ساعت، دوسری ساعت، تیسرا حصہ، اس طرح پھر ثواب کا ترتب ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو اس سے پہلے بھی آپ کو سمجھایا تھا کہ کوشش یہی کرنی چاہیے کہ جمعے کے روز جلدی آئیں، لیکن جیسے آج کل ہمارے پاکستان میں ہے کہ جمعہ ہمارا ورکنگ ڈے ہے، سنڈے کو چھٹی ہوتی ہے، پہلے جمعے کو چھٹی ہوتی تھی، تو اس میں تو لوگ گھر پر ہوتے تھے، جلدی آ سکتے تھے، اور اب بھی ایسا ہے کہ بہت سارے ایسا کام کرتے ہیں کہ وہ جلدی آ سکتے ہیں، اپنا ذاتی کام ہوتا ہے یا اپنا کاروبار وغیرہ ہوتا ہے، اس سے وقت نکال کر آ سکتے ہیں، لیکن جو آفیسز وغیرہ میں ہوتے ہیں جہاں پر ان کو پہلی ساعت میں آنے کا موقع نہیں دیا جاتا، لیکن ان کی نیتیں یہ ہوتی ہیں کہ اگر ہمیں موقع ملتا تو ہم پہلی ساعت میں آ کر بیٹھ جاتے اور اس ثواب کو حاصل کرتے، تو انشاءاللہ ان کو نیت کا ثواب ضرور ملے گا۔ ایسی ہماری وہ بہنیں کہ جو جمعے کے لیے حاضر نہیں ہو پاتی ہیں، کیونکہ بعض ایسی مساجد ہیں ہمارے پاکستان میں بے شمار ہیں بلکہ کہ جہاں باقاعدہ عورتیں مسجدوں میں آتی ہیں، اسی طرح باہر کے ملکوں میں تو اکثر مساجد کے اندر یہی ہوتا ہے کہ عورتوں کے لیے علیحدہ حصے مختص ہیں۔ ایسے ہی باہر کے یہ جتنے عرب کنٹریز ہیں ان میں بھی تقریباً عورتیں آتی ہیں جمعے کے لیے اور نمازوں کے لیے بھی جماعت کے اندر حاضر ہوتی ہیں، لیکن ہمارے پاکستان میں عموماً ایسے ہی ہوتا ہے کہ خواتین نہیں آ پاتی ہیں۔ تو دنیا بھر میں جہاں کہیں ایسا معاملہ ہو کہ عورت مسجد میں نہ آ سکے تو یہ فضیلت تو ان کے لیے ہے کہ جو جمعے کے لیے حاضر ہوں، تو وہ اپنا دل چھوٹا نہ کریں کہ ہم تو گھر میں ہیں تو کس طریقے سے ہمیں ثواب ملے گا۔ میں نے بارہا آپ کو یہ حدیث پاک عرض کی، ترمذی کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک غزوے کے لیے مدینہ منورہ سے باہر تشریف لائے تو آپ نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے فرمایا کہ جو لوگ مدینے میں رہ گئے ہیں، بوڑھے تھے، کمزور تھے، بیمار، عورتیں، بچے، سرکار نے ارشاد فرمایا وہ ہمارے جہاد کے ثواب میں برابر کے شریک ہیں۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو مدینے میں ہیں اور ہم جہاد عملی طور پہ کر رہے ہیں، تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیکن ان کی نیتیں ہمارے ساتھ ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی انسان کسی نیک عمل پر قادر نہ ہو اور وہ دل میں پختہ ارادہ کرتا ہے اور واقعی اس کے قلب میں یہ ارادہ ہے، ایسے نہیں کہ زبردستی اپنے دل میں ایسی ارادہ پیدا کریں اور اس میں پختگی نہ ہو، یعنی باطن انکار کر رہا ہو، ہم زبردستی کوئی چیز داخل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ نیت نہیں ہوتی ہے۔ نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں، اور پختہ ارادے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جانب مخالف بالکل ختم ہو، تب یہ پختہ ارادہ بنے گا۔ تو لہٰذا اگر آپ نے ارادہ کیا مثال کے طور پر کسی بہن نے کہ اگر مجھے موقع ملتا اور شریعت اجازت دیتی تو میں مسجد میں جاتی اور وہاں پر جا کر پہلی ساعت میں بیٹھتی اور یہ ثواب پاتی، اور کوئی مطلب دل میں تذبذب نہیں ہے، واقعی اچھی اخلاص نیت کے ساتھ 100% ارادے کے ساتھ آپ نے یہ سوچا ہے، ارادہ کیا ہے، دل میں اس بات کو جگہ دی ہے، تو انشاءاللہ آپ کو بھی ثواب حاصل ہوگا۔ اس طرح ہماری بہنیں اچھی نیتیں مختلف نیک اعمال کی جن پر وہ قدرت نہیں رکھتی ہیں، اگر کرتی رہیں گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ثواب عطا فرمائے گا۔ اگلا باب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کیا کہ باب اذا رأى الامام رجلا جاء وهو يخطب امره ان يصلي ركعتين۔ اس بات کا باب کہ جب امام خطبہ دینے کے دوران یہ دیکھے کہ ایک شخص آیا ہے تو اسے 2 رکعت نماز پڑھنے کا حکم دے، اس کا باب ہے۔ اس میں یہ حدیث پاک لے کر آئے ہیں 930 نمبر حدیث پاک ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص اس وقت آیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن خطبہ دے رہے تھے۔
آپ نے اس شخص سے فرمایا، یعنی خطبہ روک دیا اور اس شخص سے فرمایا اے فلاں کیا تم نے نماز پڑھ لی ہے؟ اس نے عرض کی کہ نہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا پھر کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز پڑھو۔ تو یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی مستدل حدیث پاک ہے، وہ اس سے استدلال کرتے ہیں۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ جو مسجد میں آئے، چاہے امام خطبہ دے رہا ہو، اسے چاہیے کہ 2 رکعت نماز پڑھے، یعنی تحیۃ المسجد وغیرہ، اور پھر وہ بیٹھے۔ تو جمہور لیکن یہ کہتے ہیں، جمہور میں صحابہ کرام بھی شامل ہیں، تابعین ہیں۔ مثال کے طور پر جمہور میں حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان، حضرت علی بن ابی طالب، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم، اور فقہاء تابعین میں سے عطا ہیں، نخعی ہیں، ابن سیرین ہیں، شریح ہیں، عروہ ہیں، اور سعید بن المسیب۔ ان سب کا مذہب اور موقف یہی ہے۔ اور اسی طرح امام مالک اور امام اعظم ہمارے ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی بات کے قائل ہیں کہ جب مسجد میں آئیں تو 2 رکعت نہیں پڑھی جائیں گی، بلکہ امام کا خطبہ غور سے سنا جائے گا۔ تو امام شافعی 2 رکعت پڑھنے کی اجازت دیتے ہیں، اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کئی فقہاء، تابعین اور صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے بھی بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ اس کو منع کرتے تھے۔ تو جمہور کا استدلال ان روایات سے ہے۔ یہ مصنف ابن ابی شیبہ ہمیں مختلف روایات ہیں۔ حارث بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی، سفیان ابن جریج اور عطا یہ کہتے تھے کہ جب امام خطبہ دے رہا ہو تو اس وقت نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اور ثعلبہ بن ابی مالک کہتے تھے کہ میں نے حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہما کو پایا، وہ کہتے تھے کہ جب امام حجرے سے نکل آئے تو ہم نماز کو ترک کر دیتے ہیں۔ اسی طرح اسی کتاب میں ہے کہ عطا بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما امام کے نکلنے کے بعد نماز اور کلام کو مکروہ کہتے تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب جمہور نے ان روایات سے استدلال کیا تو اس روایت کا کیسے کیا توجیح کریں گے، کیوں کیسے بیان، مطلب اس کا کیا معنی مفہوم بیان کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صراحتاً ایک صحابی کو نماز پڑھنے کا حکم دیا تھا۔ اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ شخص پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارادہ کیا کہ نمازی اس کی اس حیت کو دیکھ لیں اور اس پر صدقہ کریں۔ یہ اصل میں مقصود تھا، یعنی ہر صحابی کو سرکار نے اس طرح اجازت مرحمت نہیں فرمائی تھی، بلکہ وہ مخصوص صحابی تھے، سرکار چاہتے تھے کہ عین خطبے کے وقت یہ نماز پڑھیں، دیگر ان کو دیکھیں اور ان کے لیے کچھ امداد وغیرہ کریں۔ حضرت امام ابو جعفر احمد بن محمد طحاوی جو 321 سن ہجری میں آپ فوت ہوئے ہیں، وہ جمہور کی جو یہ جمہور نے یہ حدیث بخاری کا جو مفہوم اخذ کیا ہے، اس کی توجیح کی ہے، اس کی ایک وجہ بیان کی ہے کہ کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو 2 رکعت نماز ادا کرنے کا حکم دیا۔ اسی موقف کی تائید کرتے ہوئے یہ روایت لے کر آئے ہیں کہ عیاض بن عبداللہ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص مسجد میں داخل ہوا، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر اقدس پر تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ندا کی، آواز دی اور فرمایا قریب آؤ، پھر اس کو 2 رکعت نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ اس شخص نے مسجد میں بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھی اور اس نے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ وہ شخص دوسرے جمعے پھر دوران خطبہ آیا، آپ نے پھر اس کو 2 رکعت نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ تیسرے جمعے پھر وہ شخص دوران خطبہ آیا، آپ نے پھر اس کو اسی طرح حکم دیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیوں سے فرمایا کہ اس پر صدقہ کرو، تو نمازیوں نے کپڑے پھیلا دیے، آپ نے اس شخص کو کپڑے اٹھانے کا حکم دیا۔ یہ سنن ترمذی میں بھی روایت موجود ہے، سنن کبریٰ جو نسائی کی ہے، سنن ابن ماجہ اور شرح معانی الآثار میں یہ حدیث پاک نقل کی گئی ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا اس شخص کو یہ حکم دینا دیگر امتیوں کی تعلیم کے لیے نہیں تھا، بلکہ خاص اس شخص کے ساتھ یہ حکم مقید رکھا گیا تاکہ لوگ اس کو دیکھیں۔
تو 3 جمعے لگاتار یہ اس کو حکم دیا ہے. 2 جمعے غالباً لوگوں نہ سمجھ پائے کہ کیوں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نماز پڑھوا رہے ہیں. تیسرے جمعے اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً صحابہ کرام کو صدقہ کرنے، اس شخص کی امداد کرنے کا حکم دیا. تو صحابہ کرام نے کپڑے پھیلا دیے، یعنی اس کو کپڑے بہت سارے اس کے سامنے رکھ دیے. تو آپ نے فرمایا ان کو اٹھا لو. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو یہ حدیث ذکر کی کہ سرکار نے دوران خطبہ اس شخص کو نماز پڑھنے کا حکم دیا، یہ عمومی حکم نہیں ہے، یہ عام حکم نہیں ہے، بلکہ جمہور اسی پر ہیں کہ جب خطبہ شروع ہو جائے تو پھر بالکل کوئی نماز نہیں پڑھیں گے، آ کر بیٹھ جائیں گے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر کسی نے اس دن کی فجر نہیں پڑھی تھی، یعنی قضا ہو گئی خدا نخواستہ، اور وہ صاحب ترتیب ہو. صاحب ترتیب اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس کی زندگی بھر میں کوئی نماز قضا نہ ہوئی ہو، اور اگر ہوئی تھی تو اس نے اس کو ادا کر لیا ہو، اسے کہتے ہیں صاحب ترتیب. اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ مسجد میں آیا اور خطبہ ہو رہا ہے اور اس کو یاد آیا کہ میں نے آج فجر نہیں پڑھی تھی، میری قضا ہو گئی تھی، تو وہ فوراً کہیں سائیڈ میں کھڑے ہو کر تیزی کے ساتھ 2 رکعت پہلے فجر کی قضا پڑھے. کیونکہ اگر یاد ہو، انسان جان بوجھ کے نہ پڑھے تو پھر اس کا جمعہ بھی نہیں ہوگا. علماء نے یہ بیان فرمایا کہ اس کا جمعہ بھی نہیں ہوگا، اس کو پہلے چاہیے کہ 2 رکعت فجر قضا پڑھے. لیکن یہ صاحب ترتیب کے لیے ہے. اگر کسی کی بہت ساری سابقہ زندگی کی قضا نمازیں باقی ہوں تو اس پہ ترتیب ساقط ہو جاتی ہے، پھر چاہے وہ جمعے کی نماز کے بعد پڑھ لے، اس کو اجازت ہوگی. دوسرا یہ کہ کوئی شخص اس کی فجر آج کی نکلی ہوئی ہے، لیکن وہ اس وقت آیا کہ امام بالکل جمعے کے آخر میں پہنچ چکا ہے، اور اس کو یقین ہے کہ اگر میں کہیں میرا جمعہ ہی نکل جائے گا، وقت بہت کلوز ہے، تو پھر ایسے وقت میں کہ جب موجودہ نماز کا وقت انتہائی تنگ ہو تو پھر وہ موجودہ نماز پڑھ لے اور فجر وغیرہ بعد میں پڑھ لے، چاہے صاحب ترتیب ہو، اس کی یہ موجودہ نماز ہو جائے گی. تیسری صورت یہ ہے کہ وہ نماز بھول گیا کہ مجھ پر قضا نماز ہے، وہ آیا اور جیسے مثال کے طور پہ جمعے میں شریک ہو گیا، نماز ادا کر لی، اس کے بعد یاد آیا کہ اوہو آج کی تو فجر رہ گئی تھی، تب بھی اس صورت میں موجودہ نماز ہو جائے گی. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ صاحب ترتیب ہو اور وقت موجود ہو اتنا کہ وہ قضا نماز کو ادا کر سکے، اور اس کو قضا نماز یاد بھی ہو، تو پھر موجودہ وقت کی نماز سے پہلے سابقہ نماز کی قضا کرنا ضروری ہوتا ہے. اگلے باب کی طرف آتے ہیں. باب من جاء والامام یخطب صلی رکعتین خفیفتین. جو شخص اس وقت مسجد میں داخل ہوا جب امام خطبہ جمعہ پڑھ رہا تھا تو وہ 2 خفیف رکعت پڑھ لے. وہی روایت ہے، دوبارہ ذکر کی ہے، 931 نمبر حدیث پاک ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص جمعے کے دن اس وقت داخل ہوا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے. آپ نے اس شخص سے فرمایا کیا تم نے نماز پڑھ لی ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں. آپ نے فرمایا کہ پھر کھڑے ہو کر نماز پڑھو. تفصیل بیان ہو چکی ہے. اگلا باب قائم کیا ہے باب رفع الیدین فی الخطبہ، یعنی خطبے میں دونوں ہاتھوں کو بلند کرنے کا باب، یعنی دعا کے لیے بلند کرنے کا باب. حدیث نمبر 932 ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن خطبہ دے رہے تھے، ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گھوڑے ہلاک ہو گئے اور بکریاں ہلاک ہو گئیں، سو آپ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کیجئے کہ وہ ہم پر بارش نازل فرمائے. تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ بلند کیے اور دعا فرمائی، یعنی ہاتھ اوپر کر دیے دعا کے لیے اور سرکار نے دعا فرمائی. اس میں اگلی حدیث بھی بالکل یہی ہے، بلکہ زیادہ تفصیل کے ساتھ ہے، لیکن پہلے تھوڑا سا اس کو دیکھ لیجئے کہ سرکار خطبہ دے رہے ہیں، ایک شخص کھڑا ہو گیا. اب دوران خطبہ یقینی سی بات ہے کھڑے ہو کر گفتگو کرنا یا سرکار کو درمیان میں اس طرح بات کرنا یہ صحیح نہیں تھا. تو اس سے یاد رکھیں کہ جو جلیل القدر صحابہ تھے وہ کبھی ایسا نہیں کرتے تھے، یعنی جو قریبی صحابہ تھے. یہ اصل میں ایک اعرابی صحابی تھے جو گاؤں کے رہنے والے ہوتے تھے. وہ چونکہ مکمل طور پہ آداب سے بسا اوقات واقف نہیں ہوتے تھے، اس لیے ایسا ہوا ہے. یہ اگلی حدیث اس کو اور واضح کر دے گی. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں اسے بھی ذکر کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد